ایک فقیر نے کسی بزرگ کے سامنے دست سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب میں نسلوں کا فقیر ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور میں اگر ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ فقیر مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ فقیر نے پیسے گنے، وہ تقریباً 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوا لی۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان سارے مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ فقیر گیا اور وہ جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا کہ تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر چلا گیا۔ وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا آیا بزرگ کے پاس۔ وہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی۔ فقیر نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ جو ہے نا سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ آج وہ بانڈ نکل آیا، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا کہ یہ بانڈ جو ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا۔ تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک فقیر کی ایمانداری، آنیسٹی پر حیران رہ گیا۔ وہ فقیر کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کرائی۔ فقیر کو 50% کا حصے دار بنایا اور سرکاری ٹھیکے لینے شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور فقیر کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور فقیر دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت فقیروں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ جی، بادشاہ بننے کا نسخہ۔ صدقہ اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن کیا صرف پیسہ دینا ہی صدقہ ہے؟ جی نہیں، صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو کسی کی مدد یا معاشرے میں بہتری لائے صدقہ کہلاتا ہے۔ اچھے اخلاق، مسکراہٹ صدقہ کہلاتی ہے، کسی کو رستہ دکھانا صدقہ کہلاتی ہے، علم یا ہنر سکھانا صدقہ ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو اچھے مشورے دینا صدقہ ہے، کسی کی غلطی کو اچھے انداز میں سدھارنا، اسے سمجھانا صدقہ ہے، یا اسے ایک پراپر وے میں گائیڈ کرنا صدقہ ہے۔ اوکے، درخت لگانا، پانی پلانا صدقہ ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا صدقہ ہے، والدین کی خدمت کرنا صدقہ ہے، کسی کو مشکل میں حوصلہ دینا، تسلی دینا صدقہ ہے، صحیح مشورہ دینا صدقہ ہے۔ آپ کا ٹیلنٹ تو ایک عظیم صدقہ ہے، نوجوان اسے ضائع نہ کریں بلکہ اسے ایک پراپر طریقے سے، ایک پراپر چینل سے استعمال کریں، اس کو استعمال کر کے اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف لے جائیں، اپنے لیے کوئی بہتر کام کریں۔ جب آپ اپنے لیے کوئی بہتر کام کریں گے تبھی تو آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ اپنے معاشرے کو امپروو کر سکیں، یا جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، یا جو آپ کی خوبیاں ہیں، یا جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، اس سے آپ کا معاشرہ فائدہ اٹھائے، اس سے آپ کے ارد گرد کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں، جب انسان اپنی صلاحیتوں پر کام کرنے لگتا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے لگتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کا فائدہ صرف خود تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں بھی ٹرانسفر ہونے لگتا ہے۔ اوکے، ڈیفرنٹ طریقے سے، یا تو لوگ آپ سے متاثر ہو کے اسی طرح کام کرنے لگتے ہیں، یا جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں ان میں آپ کچھ لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ ایز اے امپلائی رکھ لیتے ہیں۔
اسی طرح آپ کے ٹیلنٹ سے، آپ کی صلاحیتوں سے آپ کا معاشرہ بھی اوپر کی طرف آنے لگتا ہے، یعنی کہ آپ کا معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، گروتھ کرتا ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو ضرور پہچانیے، ان سے فائدہ اٹھائیے اور زندگی میں آگے بڑھیے۔ اور یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کی لائف میں کسی پازیٹیوٹی کو ایڈ کرنے میں سکسیزفل ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ اینڈ تھینک یو ایوری ون، اللہ حافظ۔